Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome once again to Brighter Paints presents Jeet Ki Reet Match Zone, which is a very exclusive coverage of Pakistan's ICC Men's T20 World Cup 2021 campaign. I am your host Bisma Ahmed, and joining me once again is the man with the golden arm, Mudassir Nazar. अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। कैसे हैं? ज़बरदस्त। सर आपको एक बार फिर बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान ने एक और बहुत अहम मुकाबला जीता है, न्यूजीलैंड को बीट किया है। कैसे एंजॉय किया आपने मैच? बड़ा ज़बरदस्त और टेंस मैच था, क्योंकि पाकिस्तान ने टॉस जीत के जो फैसला किया था ड्यू की बेस पे, ड्यू बाद में पड़ी नहीं। तो एनी टोटल इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसी पीछे पाकिस्तान एनकाउंटर कर रहा है या पूरी टीमें जो एनकाउंटर कर रही हैं, बॉल नीचे रहता है, ग्रिपिंग करना शुरू हो जाता है, अगर ओस ना हो तो उसमें मुसीबत आ सकती है। और पाकिस्तान को मुसीबत आ गई थी। आई थॉट कि न्यूजीलैंड की टीम इतने अच्छे कम्बिनेशन के साथ नहीं खेली। अच्छा। जेमिसन जो कि बहुत उनका इम्पोर्टेंट मेंबर है काफ़ी देर से, तो उसको सऊदी की जगह खिलाना चाहिए था। लेकिन जेमिसन का यह है कि उनका जो IPL का सीज़न था थोड़ा सा ख़राब गया था, उसमें भी उन्होंने उसको बेंच पे बिठा दिया था जी। फिर रॉस टेलर का जैसा बैट्समैन विलियमसन के बाद आना वो नहीं था, उनकी कमी तो बहुत ज़्यादा महसूस, बहुत उनके पास कमी है। बट देयर अ डेंजरस साइड तो पाकिस्तान को बता तो लिया, तो उन्होंने अब आसन ने सारे दोनों दो दिए हैं पिछले जी। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त खेला। वही मैं आपसे पूछने वाली थी कि हमने उसे कोई क्रिटिसाइज़ किया तो उसने आई थिंक अपनी जगह जस्टिफाई कर ली है। मैं काफ़ी स्केप्टिकल थी कि इसको इतने चांसेस मिले, आसिफ ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इस मैच में एक तो उन्होंने लेंथ बड़ी गंदी की उसको, हालांकि बम्सर पे प्रॉब्लम तो उसको आता है, बम्सर पे उसको लग भी गया था, उसके बावजूद जो बॉल उन्होंने की उसको, वो उसकी रेंज में से जहाँ बच्चा खेलता है, फिर इतनी देर से खेल रहा है, किसी ना किसी एक दिन तो उसको करना था जी। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम कि जो उसने किया उसने। फिर उसके साथ साथ देखिए टीम में जो दिल्ली आई है, जिसमें शुएब मलिक को वापस लेके आए हैं। मिडल ऑर्डर अभी भी पाकिस्तान का अनटेस्टेड सा, पिछले 2 साल से तो बड़ी मुसीबत पड़ी है पाकिस्तान को। वही आपको और फीस के आउट होने के बाद नज़र आ रहा था कि मुसीबत होगी, लेकिन हैट्स ऑफ टू शुएब। अब शुएब इतना क्रिस गेल के साथ इतना एक्सपीरियंस है 2020 में, पूरी दुनिया में खेलता है, and he's very comfortable at that number as well. Not many people are comfortable batting at number 5 in 2020. लेकिन वो टीम को साथ लेके चलता है, उसको 8 आ गया हुआ। बिल्कुल आ गया इनको 8। सर बल्कि वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है कि 22 ईयर्स में पाकिस्तान में बहुत कुछ चेंज हुआ, फ्यूल के प्राइसेस कहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन नहीं बदला तो शुएब मलिक। सर मार्जिन ऑफ डिफीट भी पाकिस्तान का काफ़ी अच्छा था ओवरऑल, मतलब आपको भी पता है कि मैच फंस गया था, एक पॉइंट पे लग रहा था कि कहीं पाकिस्तान हार ही ना जाए, बट इन द एंड 5 विकेट से विद 8 बॉल्स रिमेनिंग, तो पाकिस्तान के लिए एक मॉरल बूस्ट रहेगा एक बार फिर। बहुत ज़्यादा देखिए 2020 के सारे मैचेस करीब होंगे, टेंस होंगे, स्टेजेस आती हैं जहाँ पे लगता है कि मैच हाथ से ना निकल जाए, शॉर्टर फॉर्मेट है, तो उस लिहाज से तो भाई कंफर्टेबल विक्ट्री थी इन दी एंड। लेकिन एक स्टेज पे था जब रन रेट 2 पे चला गया था, आउट भी हो गए थे 5, तो वो लगता था पाकिस्तान को मुसीबत हो सकती है। बट उनके एक तो सऊदी, दूसरा मैं ट्रेंट बोल्ट का भी कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर उसकी इंग्लैंड में परफॉर्मेंस बड़ी को ख़ास नहीं थी, एवरेज थी। देयर इज अ डिप इन हिज परफॉर्मेंस, IPL में भी देयर इज अ डिप इन हिज परफॉर्मेंस। तो इनके जो 2 सीनियर मोस्ट बॉलर हैं सऊदी एंड बोल्ट, उनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आया हुआ, लेकिन हमें उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। हमें तो अब नहीं फिक्र सर देखें आगे फ्यूचर में जाके क्या होता है, लेकिन अब हमने एक इम्पोर्टेंट मैच जीत लिया। सर थोड़ी सी पाकिस्तान के बॉलिंग पे भी नज़र डालते हैं। सर टॉस जीता था, एक और अहम टॉस था, और आपने बताया कि ड्यू का फैक्टर इतना ज़्यादा इन प्ले नहीं था जितना दुबई में था। जी बिल्कुल, दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है सर। तो लेकिन बॉलिंग आपको ओवरऑल कैसी लगी? हारिस वाज वेरी गुड विद द बॉल। देखिए ये एक बड़ी अच्छी बात है, हारिस काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में भी था, क्योंकि PSL की परफॉर्मेंसेस जो उसकी हैं वो इसी नहीं थी जो हम उससे मंसूब करते हैं। और हसन अली इवन दो ही वेंट फॉर रन्स, स्टिल होपफुल कि वो कम बैक करेंगे, जो उनसे हो ना सका।
पहले बॉल पे उनको छक्का लग गया तो देन यू ऑन द बैक फुट. Also sir, थोड़े से डिसिप्लिन की कमी भी लग रही थी हसन की बॉलिंग में. 2 बार ही gave no balls. हाँ, इज एग्रेसिव बॉल ट्राइंग इज बेस्ट. इनफैक्ट कई दफ़ा तो ओवर ट्राई करते हैं. अच्छा. तो उसमें उससे गलती हुई तो 2 बार ओवर स्टेप करना बहुत बड़ी गलती है T20 में. हाँ, तो बट आई हैव फेथ इन हिम क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस. अच्छा वैसे उसका ये है हसन का कि उसका जो अभी तक करियर है यहाँ बहुत ऊपर चला जाता है, यहाँ बहुत नीचे चला जाता है. ऐसे ही है, हाईज हैं और पीक्स एंड वैलीज इस तरह ही हैं. इन बिटवीन कुछ नहीं है उसका. ये क्या वजह है? होता है, ये कॉन्फिडेंस लेवल की बात होती है. वंस सम गाइस व्हेन दे आर कॉन्फिडेंट तो फिर वो काबू में नहीं आते. बिल्कुल. और जब डाउन होते हैं भी डाउन होते चले जाते हैं. आई होप दैट इज नॉट द केस विद हिम. दिल्ली कैपिटल्स के कोच ने एग्जांपल दी थी पृथ्वी शॉ की. जब इसका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है तो ही डज नॉट इवन वांट टू कम आउट एंड प्रैक्टिस इन द नेट्स. देन वी जस्ट लीव हिम टू बी लीव मी अलोन. बात होती है जी. अच्छा से शाहीन की बॉलिंग वंस अगेन इम्प्रेस्ड. वेरी 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 इंप्रेसिव. स्टेचर में ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है. एंड लॉन्ग इट मे कंटिन्यू. उसकी शुरू से ये है तो सही उसका कि आगे जाएगा बहुत. वो मेहनती भी बहुत है. तमन्ना है उसकी कि मैं बिल्कुल जो पाकिस्तान का ग्रेट्स हैं उनमें मेरा शुमार किया जाए एक दिन. एंड द वे ही इज बॉलिंग एंड द वे द वर्ल्ड इज रिएक्टिंग टू हिम. जी जी. सारी दुनिया उसके पीछे है, सब उसको साइन करना चाहती है. सो हॉलमार्क ऑफ हिज टॉप बॉलर. शाहीन शाह अफरीदी क्या मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ. न्यूजीलैंड के मैच के अगेंस्ट ही हम लोग शारजा स्टेडियम के बाहर एक बेकरी में वी वर जस्ट ग्रैबिंग अ क्विक बाइट. तो वहाँ पे एक बेकरी के ओनर थे, वो अरब थे. वो इतनी उन्होंने शाहीन की तारीफ़ की. शाहीन इज़ द न्यू मिस्टर वर्ल्ड. Everyone else is out now. First, it was difficult for me to watch a 3 hours game. Now I can sit and watch a 10 hours game because of Brilliant. ये तो ऐसे है जैसे इमरान खान का काम. स्पेन में भी चले जाएं, मालदीव्स में चले जाएं, किसी ऐसे फार ऑफ कॉर्नर पे चले जाएं, क्रिकेट नहीं होती. फैंस होते थे. You know इमरान खान. अच्छा सर, अब हफीज़ की भी बॉलिंग की आपने पहले बात की थी कि उनकी क्रूशल हो सकती है बॉलिंग. वी सॉ हिम बॉलिंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड ऑल्सो. कैसे लगे आपको? बहुत अच्छी. और आपको ये ज़रूरत होगी इस तरह के बॉलर्स की. आप अगर अफगानिस्तान की बात करने जाएंगे जब तो आई विल एक्सप्लेन दैट. ये हमेशा पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जब इमरान की कप्तानी में हम 5 बॉलर्स होते थे, छठा मैं होता. सो वी ऑलवेज हैड दैट ऑप्शन. और ये भी है कि 5 तो नहीं, मैं ज़रूर में 10 ओवर पूरे करता था. अच्छा. सो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंसेंटिव, अ लॉट ऑफ ईजी हो जाता आपके लिए हैंडल करना. क्योंकि उन्होंने गिवन दे 5 के 5 का, जैसे आप हसन का देख लें, दिन नहीं होता कभी. तो आपको अगर उसका कवर है, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है तो बड़ी आसानी हो जाती है. और सर आपने हमें हमारी फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि अगर आप चेंज करें, बेशक 2 ओवर्स करवाएं, लेकिन चेंजेस आती रहे तो बैट्समैन के लिए भी वो थोड़ा सा हाँ, दे कांट साइज अप. वो उसको टारगेट नहीं कर सकते. इसलिए आप देखें कि काफ़ी सारी टीमें जो होती हैं कि अनलेस द बॉलर गिव्स अ ब्रेक थ्रू, वो एक ओवर करवा के चेंज करती रहती है. और स्पेशली जो नॉन बॉलर्स होते हैं ना, उनको आप इकट्ठे 2 ओवर नहीं करवा सकते. अच्छा. हाँ, उसमें जब एक आध बॉल तो लोग देखते हैं नया बॉलर आया है, इवन तो कि नॉन बॉलर हो, तो उसमें शायद वो निकल जाते हैं. हाँ, लेकिन अगर आप गलती करके दूसरा ओवर दे दें तो फिर 10-15 रन पड़ने के चांसेस हो जाते हैं. सर शादाब खान की भी हमने बॉलिंग देखी, और उन्होंने अपने पूरे 4 ओवर्स कंप्लीट नहीं किए. जब आखिरी बार बॉल करवाने आया था तो कुछ थोड़े से ज़्यादा रन्स खा लिए थे उन्होंने. तो डू यू थिंक ही इज गेटिंग हिज रिदम बैक? और जी बिल्कुल. अच्छा. बिल्कुल. आई हैव बीन क्रिटिसाइजिंग हिम और ओनली बिकॉज आई वांट मोर फ्रॉम हिम एंड आई नो ही कैन डिलीवर मोर. ऑफ कोर्स. तो वो अब थोड़े से इस लाइन पे आए हैं, उनकी बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बेहतर होता जा रहा है. अब जब आप विकेट लेने की कोशिश करते होते हैं ना, खासकर तो एक आध छक्का तो पड़ ही जाता है. ये ना टेकिंग ए चांस टू गिव योर टीम अ ब्रेक थ्रू. उसमें आप जब चांस लेते हैं, थोड़ा सा लूप और देते हैं बॉल को, तो कई दफ़ा छक्का लग जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है. उस बुरी बात नहीं कि मिडिल ओवर्स में विकेट देना बहुत ज़रूरी होता है. जी, और थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है. पार्टनरशिप बिल्ड हो रही होती है, तो उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. क्योंकि अगर वो आप डेथ ओवर में चले जाएँ तो फिर आपका बहुत नुकसान हो सकता है. अब सर आपने तो पहले ही बताया था कि जो शारजा की पिच है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट पिच टू बैट ऑन. तो न्यूजीलैंड भी पहले थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई नजर आई विद द बैट. उनके भी रेगुलर इंटरवल्स पे गिर रहे थे विकेट्स पे. जब पाकिस्तान भी बैटिंग करने आई तो मतलब देख के लग रहा था कि वाकई रन्स निकालना है. उनका जो ना, उनकी टीम काफ़ी ज़्यादा गप्टल पे डिपेंड कर रही होती है.
اور گب چل پچھلے سال 1.5 سال سے کوئی اس نے خاص رنس دیا نہیں. ایون اگر آپ پچھلے سال انگلینڈ کے ٹور پہ دیکھیں تو وہ انہوں نے اسٹرگل ہی کی, لیکن انہوں نے اس کو ڈراپ نہیں کیا. نہیں, اس کو ڈراپ نہیں کیا, کھلاتے گئے, لیکن ہی کڈنٹ ڈیلیور. بٹ ہی سچ این ایکسپلوسیو بیٹسمین, جس دن اس کا آئے گا وہ گیم لے کے چلا جائے گا. سر آصف پہ آپ نے آلریڈی ڈسکشن کر لیا ہے, ہم نے کہا ہے جو اپنا اسپاٹ جسٹیفائی کر لیا ہے, سارے کرٹیکس کو بھی جواب دیا ہے, تو یو تھنک یو کین بلڈ آن دس؟ یہ بالکل مشکل ہے ان کے لیے, کیونکہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ جب آتے ہیں تو 5, 6, 7 اوور ہی رہ جاتے ہیں. یہاں ان دس سچویشن 10 سے زیادہ رن کا ریٹ چلا جاتا ہے, تو یو لٹرلی آسکنگ فار اے میریکل جب وہ آتا ہے. بالکل. تو بہت زیادہ پریشر بھی ہوتا ہے, اس میں ماریں گے ہٹر تو اس کو مارنی ہے, اور اگر وہ اپنی لینتھ نہیں کر لے بالر, اس کو تھوڑا شارٹ آف لینتھ باؤنسر پہ آ جائیں تو اس کو مصیبت ہوگی. آل دو شارجہ اس کے لیے بہت اچھا ہے, اس کے پچ میں تھوڑا لو باؤنس ہوتا ہے, اور لوگوں جیسی بال آگے کرتے ہیں وہ آپ کو باؤنڈری سے باہر پھینک دیتا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ یہ کہیں کہ جیسے ہمارے اوپنرز ہیں اتنا اچھا کر رہے ہیں, ان کی طرح کنسسٹنٹ پرفارمنس ہے تو بڑا مشکل ہے, ان کے پاس 20 اوور ہوتے ہیں, دے کین سیٹ دے اسٹال آؤٹ. اس بیچارے کو تو بس ہی ہیز ٹو کم اینڈ تھرو ہز بیٹ ایٹ دی بال. ایگزیکٹلی فرام دی ورڈ گو. سر فخر نے بھی ایک چھکا مارا, 11 رنز بنایا آف 11 ڈلیوریز. حفیظ بھائی نے بھی 11 ہی رنز بنائے, اور اماد وسیم نے بھی 11 رنز بنائے. 11 تھوڑا سا ہمارے لیے ان لکی فیکٹر تھا. تو ان تینوں کی بیٹنگ, اماد کا تو آج تھاٹ کہ جو انہوں نے چانس لیا تھا اٹ واز جسٹیفائڈ, اس کو تھوڑا آگے بھیجا. از اے ویری گڈ ہٹر, پلس رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کا کمبینیشن بن جاتا ہے. حفیظ نے جو شاٹ ماری, بڑی گندی شاٹ ماری, ضرورت نہیں تھی اس وقت ایسا شاٹ کھیلنے کی. انڈر پریشر ہیں, تھوڑا رن نہیں ہوئے, اور حالانکہ پہلے بال پہ چھکا مار دیا, لیکن اس کے بعد گیم پاکستان کے ہاتھ میں تھی جب حفیظ آؤٹ ہوا. اگین فخر کا یہی ہے کہ وہ 6 اوور کے بعد پھر جب پاور پلے ختم ہو جاتا ہے تو اس میں یہ مصیبت ہی ہوتی ہے کہ کس وقت بھی آؤٹ ہو سکتا ہے. جی. اور سر ملک اینکر کا رول ایک بار پھر پلے کیا انہوں نے, 26 رنز بنا, جسٹ 20 ڈلیوریز وچ انکلوڈیڈ 2 4s and a 6. بڑے کروشل موقع, اور پھر ساتھ اس کو کھلانا آصف کو, اس کو خود شیٹ اینکر بن گئے. حالانکہ ایک چھکا بھی مارا جب ضرورت تھی, بہت انڈر اوپر جا رہا تھا, تو ٹک دا انیشیٹو بیک فرام نیوزی لینڈ, تو چھکا مارا, اور پھر ساتھ ساتھ اس کو کھلاتے گئے آصف کو. تو یہی ایک پاکستان کی جو پہلی ٹیم انہوں نے اناؤنس کی, اس میں بہت زیادہ کمی تھی ایکسپیرینس کی, اور ایک سیزن کیمپین. یہی وہ ہوتا تو مصیبت ہو سکتی جب پرانی ٹیم کے ساتھ کھیلتے. یہی بار بار آپ کو فارمر پلیئرز یا کرٹکس جو یاد کرا رہے تھے یا ٹیم میں چینجز چاہ رہے تھے, یہی چاہ رہے تھے. جی ایکچولی سر. اور سر اگر ہم نیوزی لینڈ کی بولنگ کی بات کریں تو ان کی بولنگ سے آپ کتنے امپریس یا ان امپریس تھے؟ عش سوڈی نے 2 وکٹس لیے, سینٹنر, سعودی و بولٹ نے وکٹ پیس لیا, تو دے لک ڈسپلن ٹو می. آف کورس کچھ انسٹنسز کو چھوڑ دیں, دنیا کی سب سے ڈسپلن سائڈ تو ہمیشہ رہی ہے نیوزی لینڈ. ویسے بھی بڑے کافی ڈسپلن لوگ ہیں ایز اے نیشن. جی جی ایبسلیٹلی. تو بالنگ آئی واز ڈساپوائنٹڈ. اچھا. کہ سعودی کو آپ کو اگر یاد ہو تو پچھلے کچھ مہینوں سے 2020 میں لوگ نہیں کھلا رہے, خود بھی نہیں کھلا رہے تھے. جی. انلیس کہ جیمس میں کوئی ایسی انجری ہے, ہو تو سکتا نہیں, کیونکہ 12th مین تھے. جی نہیں تھے, تو 12th مین تھے. بس ان سے وہ غلطی ہوگی. 2 سینئر بالرز کو کھلانا جن کی پیس پہلے سے کم ہوئی ہے. آپ نے دیکھا انہوں نے یارکر بڑے کم مارے, اور حالانکہ ڈیو نہیں تھی, یارکر مارنا آسان تھا, ریورس بھی تھوڑا تھوڑا ہو رہا تھا, تو ان سے ہو نہیں پایا جی دونوں سے. سو آئی تھنک کہ نیکسٹ میچ میں جب وہ جائیں گے تو جیمسن کھیلیں گے, ان کو ضرورت بھی ہے. بیٹنگ میں شاید جو تھوڑا چینجز کرے, رنز بہت اچھے کرتے ہیں, لیٹ آرڈر ہیٹنگ کرتے ہیں بہت ساری, اور ایک آدھ میچ تو ہمارے خلاف بھی انہوں نے بیچز آ کے رن کیے تھے, میچ جیتا تھا اپنی ٹیم کے لیے. سو تھوڑی سی ان سے چینجز آئیں گے. آپ ڈسپوائنٹ آئی تھاٹ کہ وہ اس سے بہتر پرفارمنس دیں گے. اینڈ دین آن ٹاپ آف دیٹ ولینسم اتنا ایکسپیرینس کیپٹن جو خود آف اسپن کرتے ہیں, وہ بالنگ کرنے نہیں آئے. اٹ واز کوائٹ سرپرائزنگ کہ شارجہ ویلی پچ پہ وہ بالنگ کرنے نہیں آئے. سر ابھی آپ نے پچ کی اور اس کی ڈیو کی دوبارہ بات کی. اب سب لوگ جب پاکستان نے نیوزی لینڈ کا میچ جیتا تو کہہ رہے تھے سب نان پاکستانیز کہ ٹاس باس ہے, پاکستان لکی ہے کہ وہ ٹاس جیتے جا رہا ہے اور میچ جیتے جا رہا ہے. آپ نے ابھی بتایا کہ ڈیو کا فیکٹر ان شارجہ واز ناٹ سو مچ ان پلے. دونوں ہیں, دونوں چیزیں. پاکستان بھی بڑی لکی ٹاس کے معاملے میں. اچھا. پتہ نہیں پاکستان پلیڈ ویل ٹو. رائٹ. ہاں, جو ان سے جو پیک ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان سے
ویسی پرفارمنس دے رہے ہیں. جی سر. اچھا سر, اب آج کے بڑے میچ پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں, پاکستان ورسز افغانستان. ہم سبھی میچز کو بڑا میچ اس لیے کہہ رہے ہیں سر کیونکہ یو نیور نو واٹ میں ہیپن آگے جا کے. اگر آپ کا شعیب ملک اتنے سارے فرینچائز کرکٹ کھیلتا ہے, بالکل, تو ان میں پھر 3 ہیں جو پوری دنیا میں جا کے کھیلتے ہیں. نبی ہے, مجید ہے اور راشد ہے. بالکل, اور بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمر بھی رہیں گے. زبردست. نبی کی پرفارمنس ابھی تھوڑے سے پہلے سے کم ہوئی ہے جی, لیکن ایز این آل راؤنڈر اب کپتان بھی بنا دیا گیا اس کو. لیکن یہ کسی وقت بھی پانسا پلٹ سکتے ہیں. اس کے بعد ان کی جو بہت کم لوگ بات کرتے ہیں, ان کا جو لڑکا نوین ہے, از اے میڈیم پیسر, ناٹ ان سینس آف فاسٹ بالر جو بالنگ کرتا ہے, لیکن اس کو جو کٹرز ہیں جہاں جہاں بال گرپ کرے گا وہ وکٹس لے گا. اچھا, اور رن تو اس کو پڑ جاتے ہیں لیکن وہ وکٹ لیتا ہے. اس کی 93 وکٹس ہیں. اچھا, راشد کے بھی 100 ہوئی ہیں. لوگ اس کی بات نہیں کرتے. نہیں سر, میں تو خود یہی سوچی تھی کہ شاید ان کا جو پیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ تھوڑا ویک ہے. اسپن تو جی بالکل, لوگ اتنا اس کو امپورٹنس نہیں دیتے کیونکہ اتنی زیادہ ڈیوسٹیشن کر چکے ہیں راشد میں جی, تو کہ وہ اس طرح لوگ جاتے نہیں. اچھا, اور نوین جو ہے, میں تو اگر پولیس اگر لاہور کے اندر کا کوچ ہوں, سب سے پہلے اس کو سائن کروں. اچھا, کیونکہ پاکستان میں بال گرپ کرتا ہے, وہ کٹر مارتا ہے, وکٹیں لے جاتا ہے. تو وکٹیں جب آپ لیتے ہیں تو اوبیسلی فلو رنس پہ فرق پڑ جاتا ہے, پریشر پڑ جاتا ہے. تو ڈونٹ جسٹ تھنک کہ جی 2 اسپنر ہمیں تنگ کریں گے, وہ بھی وکٹیں لے سکتا ہے. پھر ان کی بیٹنگ ہے, زہزہی ہے. شہزاد پچھلے, میں اس کا کوچ تھا کوئی آج سے 12 سال پہلے, اگینسٹ انگلینڈ کی پوری ان کی ٹیم تھی, پورے جیمز اینڈرسن وغیرہ سارے کھیلے تھے. ان کو مارا دونوں اننگز میں 60-70 کیا تھا, چھکے مارے ان کو. سر زبردست پلیئر ہے. میں تو محمد شہزاد کی بیٹنگ کی بہت فین ہوں. میں نے ان کو T10 لیگ میں بھی دیکھا ہے, اور جو انٹرنیشنل کرکٹ افغانستان کے لیے جب کھیلے تھے کچھ ٹائم. پھر ان کا لڑکا گرباز بھی ہے. اس کے بعد اصغر جو ان کا پرانا کپتان ہے, لیٹ آؤٹر, وہ بھی آتا ہے. تو دیر آر آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹرز لگتے ہیں آپ کو, کیونکہ افغانستان لوگ اتنی امپورٹنس دیتے ہیں. بس راشد ابری ہو گیا, کوائٹ رائٹلی راشد نے پوری دنیا فتح کی ہوئی ہے. لیکن یہ کسی وقت بھی خاص کرے گا, یہ بالنگ سیکنڈ کریں اور ڈیو نہ ہو. اچھا, اور ان کو 130-140 رن کیے ہوں تو کسی کو بھی مصیبت ڈال سکتے ہیں. سر اسکاٹ لینڈ کے اگینسٹ اس دن زبردست ان کی وکٹری تھی. 5 وکٹس لیے مجیب نے, 4 وکٹس راشد خان نے لیے. اور جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا تو لگتا تھا جلدی 15 اوور میچ ختم کر دیں گے, چوکے چھکے ایسے لگ رہے تھے. 11 چھکے سر. ہاں, تو پھر جیسے ہی ان کے اسپنرز آئے, جب تک راشد بالنگ کرنے کے لیے گیم ختم ہو چکی تھی. تو اس کے لیے تھوڑا ڈس اپوائنٹنگ ڈے تھا. اور دوست نے وکٹیں لی, 4 وکٹس پھر بھی عادت سے مجبور ہے وکٹیں لے رہا ہے. لیکن یہ بڑی ڈینجرس سائڈ ہے, بہت ڈینجرس سائڈ ہے سر. اور مطلب ہم ایک ٹکر کا مقابلہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. کافی لوگ ابھی ان کو وہی کہہ رہے ہیں کہ ناٹ ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹیمس ٹو پلے اگینسٹ, بٹ آئی تھنک دے کین بی ڈارک ہارسز. بہت زیادہ مصیبت والی ٹیم ہے گیون دی کنڈیشنز. اگر یہی ان کے ساتھ آپ آسٹریلیا انگلینڈ میں کھیل رہے ہو تو ان کی بیٹنگ نے کچھ نہیں کرنا, اور ان کی بالنگ میں بھی جب وہ گرپ نہیں کرے گا بال تو مار کھائیں گے. سر آپ نے بیٹنگ پہ تھوڑی سی نظر ڈال ہی لی ہے, میں بھی تھوڑی سی ان ڈیٹیل بات کرنا چاہتی ہوں. حضرت اللہ زازائی, واٹ اے گریٹ بیٹسمین ہی از. اس فارمیٹ میں بہت ڈینجرس, آل دو مارتا ہے ادھر مڈ وے کی طرف ہی ہے شاٹ, جیسے ہمارا فخر مارتا ہے, لیکن ویری ڈینجرس ہے. اگر بھی گیٹس گوئنگ اٹ کین بی ڈیواسٹیٹنگ. اس کے ساتھ شہزاد ہے, ویری ورسٹائل, دونوں طرف کھیلتا ہے, چھکے بھی مارتا ہے, ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. پھر ان کا جو نجیب اللہ ہے, زادران, آخر کے اوور میں جب بیٹنگ کرنے آتا ہے, ویری اسکلفل, اور اس کی ہٹنگ بڑی شاندار ہے. اگین آئی کوچڈ ہم ان دا پاسٹ, تو ویری ٹیلنٹڈ گائے. سر حشمت اللہ شہیدی بھی ہیں. بالکل ہے, بڑی ان کی ایک زبردست ٹیم ہے. گلبدین نائب کا بھی آپ نے بتایا. بالکل, یہ سارے ایک دوسرے کے لیے کھیلتے ہیں. جی, and tell you they're very aggressive too. By nature Afghans are ویسے ہی aggressive, لیکن کرکٹ بڑی aggressive کھیلتے ہیں, اب اپنے آپ کو پیک کرتے ہیں کہ کسی بھی ٹیم کے ساتھ ہم جیتیں گے اکیلے. بالکل سر. اور آپ نے ان کے جو اسپن ٹرائی ان پہ تو نظر ڈالی لی ہے. راشد, مجیب اینڈ نبی, ویری ڈسٹرکٹیو, کین ٹربل اینی اپوزیشن. وہی میں بات میں کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں. اٹ از ڈفرنٹ ان دبئی. شارجہ کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے, لیکن اگر یہاں اوس نہیں پڑتی ہو اینڈ دے بالنگ سیکنڈ تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کچھ بھی کر سکتے ہیں. سر پیس کا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے, جسٹ آئی وانٹ یو ٹو ڈسکس اٹ بٹ ان ڈیٹیل. تھوڑا سی پیس ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ ان کی لیک کرتے ہیں. جی بالکل ہے. حامد حسن ہیز ناؤ کم بیک انٹو دی سائڈ. حامد حسن اب سوان سانگ ہے ان کا.
حامد حسن تو 2000 میں پاکستان آیا تھا بالکل میرے سے ملنے, ہماری اکیڈمی میں آیا تھا. اچھا چھوٹا تھا اس وقت, بولنگ کرتا تھا یعنی بھائی شاہ. پھر دین آئی کوچڈ ہم 8-9 years later یہیں پہ دبئی میں, اینڈ ہی واز ایز گڈ ایز اینی ان دا ورلڈ. He was that good? تیز, اب بڑی اسکلس تھی اس کی. اچھا سر. یارکر وہ مارتا رہا, سلو بال وہ کرتا رہا, باؤنسر بس ڈیڈ لیگ. Wow. اینڈ ہی نیو وے ٹو بول, ہاؤ ٹو بول. نک کوک جیسے بیٹسمین ہمارے اگینسٹ تھے, تو ان کو آؤٹ کرنا اور لگتا تھا کہ لے گا وکٹیں. تو انگلینڈ کی اتنی پاورفل بیٹنگ تھی, کیون پیٹرسن تھا اس وقت, بالکل. تو اس کو آؤٹ کرنا یہ تو بڑا زبردست بالر تھا. بٹ آئی تھنک اوور دا ایئرز دبئی میں اسی میچ میں انجرڈ ہوا تھا. تو بال روکتے روکتے فیل اوور بال, تو 1 سال کے لیے کرکٹ ہی کھیلی اس نے, اس کے بعد اس کا ڈکلائن شروع ہوا. رائٹ. فرید احمد کی بات آپ کر چکے ہیں, رائٹ سر؟ نوین کی بات کریں. نوین کی بات کریں. نوین دیکھیں نا, اس کا ریکارڈ اسپیکس فار اٹسیلف. 93 وکٹس. ابھی ریسنٹلی لوگوں نے 100 وکٹیں لینی شروع کی ہیں, تو اس کی اتنی ساری وکٹیں ہیں. رائٹ سر. تو ان کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کون سا ان کا آپٹیمل پلینگ 11 رہے گا فار افغانستان؟ کس کو کھلائیں گے؟ یہی سارے جو نام ہیں یہ سب کھیل جائیں گے. بیلنس سائڈ پہ اتنی چینجز نہیں کریں گے. حامد کو کھلائیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک حامد شوڈ پلے. حامد ایک قسم کا ایمبیسڈوریل رول ہے اس کا. اچھا صحیح. although it's a crucial game against Pakistan, they might bring in a senior head. Right. تو لیکن it's past his best. Right. So you think 3 spinners and 2 pacers? 2 pacers, بالکل. اصغر بھی بالنگ کر لیتا ہے, 1-2 زدران بھی بالنگ کر لیتا ہے. بالکل. یہ بھی تھوڑے بہت حفیظ ٹائپ رول پلے کر سکتے ہیں. 1-2 ہاں. ٹھیک ہے. اور سر اگر پاکستان کی بات کریں, do you think they will once again go with the winning combination? I would go with the same. I would go with the same. ٹھیک ہے. And providing we win the match, پھر میں ہول سیل چینجز کروں. کیونکہ میں جب انڈیا نے جو غلطی کی تھی چیمپئنز ٹرافی میں اگینسٹ پاکستان, وہ یہ تھے دے ور برلینٹ ان دا پری فائنل ڈیز. وہ کسی کی باری نہیں آ رہی تھی نیچے, تو پہلے 2-3 لڑکے اس کو کر کے آ جاتے تھے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی 15-20 دن کے لیے کسی دوسرے بیٹسمین کی باری نہیں ہے, ٹیسٹ ہی نہیں, اینڈ یو گو آؤٹ آف فارم. جی ہاں. تو اسی طرح سے کنڈیشن چینج کر سکتا ہے, جیسے جیسے ٹورنامنٹ ہوتا جا رہا ہے, پچز سلو ہوتی جائیں گی, ٹریفک ان پہ بڑھتی جا رہی ہے, تو دے کوڈ بی اپ اینڈ ڈاؤن. تو یو ڈونٹ نو ویدر یو نیڈ نواز ایٹ سم اسٹیج. اور یہاں 1-2 دوسرے لڑکے جو آئے ہوئے ہیں, حیدر علی, بالکل میں ان کو چانس دوں گا اس میچ کے بعد, پرووائڈنگ وی ون دس گیم. provided we win this game. سر نمیبیا کے اگینسٹ اگلا میچ آف کورس اس پہ ہم ان ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے, لیکن چینجز ایکسپیکٹ اس میچ میں کر سکتے ہیں, ناٹ سو مچ ان دس. We win. So, overall, how are you looking at this game against Afghanistan? Do you think Pakistan can? Pakistan should win. Pakistan should win. On paper, Pakistan should win. لیکن بار بار کنڈیشن کی بات نہ کرتا ہوں, بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہیں بالنگ سیکنڈ کر رہے ہوئے اور اوس نہ پڑی تو مصیبت کر سکتے ہیں. مصیبت تو پہلے بھی بالنگ کر کے وہ کر سکتے ہیں, بٹ دین وی ہیو دی بالنگ پاور کہ ان کو آؤٹ کر سکتے ہیں. رائٹ. سر اب میں آپ سے ہر ایپیسوڈ میں پوچھتی ہوں کہ اپنے ایکس فیکٹر پلیئرز بتائیں دونوں ہی ٹیم سے. دیکھیں دونوں میں میچ ونرز بہت سارے ہیں, نو ڈاؤٹ. آج سے 10 سال پہلے میں سیدھا کہہ دینا تھا محمد شہزاد. محمد شہزاد ایکس فیکٹر رہا ہے ان کا, مے بی ان دس گیم زائی. اوکے. اور پاکستان کے ناٹ اے بولر, زائی دا بیٹسمین. زائی ڈیمیج کا اس کا راشد کا نام لینا تو obvious ہے نا. تو مجیب سے خطرہ نہیں ہے پاکستان کو, جیسے 5 وکٹس نہیں ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا, یہ عجیب سے لوگ ہیں یہ بخاری. اچھا. پوری دنیا میں عجیب سے خواہش ہے جی. اور یہ جیسے ہی یہ زازائی یہ شہزاد اس کے اگینسٹ آتے اتنا مارتے ہیں اس کو, 3 چھکے 4 چھکے وہ مارتے ہیں. اچھا سر. دے سو گڈ اگینسٹ اسپن, خاص کر آپ اسپنرز کے, کیونکہ مجھے کو آپ گیس کرتے ہیں کہ کون سا بال کرے گا, یہ تو ٹانگ رکھ کے ٹھک چکا. بہت پریشان ہوتا تھا میں جب ان کو دیکھتا کہ یہ کیسے کر دیتے. اچھا مجیب جو پوری دنیا میں اتنا مشہور ہے, اتنا فیئرڈ بالر ہے, اتنا مارتے ہیں یہ. اچھا گھر میں. ہاں یہاں پہ جو ان کے میچز میں دیکھا کرتا تھا کہتے تھے اس کے اگینسٹ, یا کبھی کے بعد فرینچائز کرکٹ میں اس کے اگینسٹ آ جاتے ہیں. اچھا. تو مسکراتے بھی, ہنستے بھی, مارتے بھی. زبردست. اور سر پاکستان میں who is going to be your X factor player? دیکھیں I would like it to be Hassan. Okay. To give him that kind of confidence to take us forward. Right, sir.
Alright, sir, thank you so much once again. Very insightful talking to you, discussing the match with you. दुआ यही है कि एक बार फिर आपकी prediction ठीक हो सर. इंशाल्लाह. Thank you so much. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया जीत की रीत मैच जोन में. अगर आपके पास मुदस्सिर सर के लिए कोई questions हैं तो please send them across. Thank you. Allah Hafiz.